پبلک کی خواہش ہے کہ ذرا آپ آگے آئیں. تراکا یاد هر دوزخی مرگ نمخ کی د یوی چغی اجازت راکا چستا داوگی ستا پخوان ماڑکم یا پخپل ځان باندې کارغان ماڑکم. اب میں عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر نائب صدر اور قومی اسمبلی کے ممبر اور پختونوں کے ہر دل عزیز رہنما جناب حاجی غلام احمد بلور صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب حاجی غلام احمد بلور صاحب. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر اورنگزیب خان، میرے لیڈر، میرے صدر محترم جناب اجمل خٹک صاحب اور جناب ہمارے مہمان خصوصی عبدالستار عیدی صاحب، میرے عوامی نیشنل پارٹی کے وزراء اکرام، قومی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران اور میرے ایم کیو ایم کے ساتھی اسماعیل راؤ صاحب اور ان کے ساتھی، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میری ماں، میری بہنوں، میں سب سے پہلے تو اہل کراچی شہر کے رہنے والوں تمام اپنے پختون بھائیوں، مہاجر بھائیوں، پنجابی بھائیوں اور یہاں رہنے والے سندھی بھائیوں سب کا اور اپنے تمام ساتھیوں اور دوستوں کا تہ دل سے اپنی پارٹی کی طرف سے اور اپنے بزرگوں کی طرف سے اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے سب کی طرف سے دلی شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے کہ آپ نے جس شان سے ہمیں ریسیو کیا، جیسا جلوس نکالا گیا اور جیسا یہاں پہ جلسے کا پروگرام بنایا گیا. میرے دوستوں نے کہا کہ یہ سیاسی جلسہ نہیں ہے. میرا تھوڑا سا ان کے ساتھ اختلاف ہے. میں تو سیاسی ورکر ہوں. میں جہاں بھی جاؤں گا وہاں سیاست کی بات چلے گی، دوسری بات چل ہی نہیں سکتی. وہاں تو سیاست ہی چلے گی. میں کوئی ملا تو نہیں کہ واز کرنے آیا ہوں. میں کوئی مفکر نہیں کہ فکر جگانے آیا ہوں. میں تو ایک پولیٹیکل ورکر ہوں. میں نے تو سیاسی بات کرنی ہے اور اس لیے کرنی ہے کہ میں سیاست کو تجارت نہیں سمجھتا. آج بے نظیر کا ایک بیان ہے کہ ہم سیاست میں تجارت میں سیاست نہیں. لوگ شاید وہ رپورٹ نہ پہنچا سکیں صحیح طریقے سے. دیکھ لو اور حساب لگوا لو کہ یہ کون سا نشتر پارک کہ نشتر پارک میں کتنی کیپیسٹی ہے اور نشتر پارک میں کتنے لوگ آئے ہیں. کتنا بڑا جلوس اور کتنا بڑا جلسہ ہے بغیر حکومت کے تعاون کے اور بغیر کسی کے تعاون کے، بغیر کسی کے چندے کے. یہ لوگ خود اپنی جیبوں سے پیسے ڈال کر یہاں آئے ہیں. اور میں ان لوگوں کا، ان ٹرانسپورٹر بھائیوں کا تہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے اپنی جیب سے پیٹرول ڈال کے اور ڈیزل ڈال کے وہ یہاں سے لوگوں کو لے کے گئے اور لے کے آئے بغیر پیسہ ٹکا لیے اور ایک محبت سے اتنا بڑا جلسہ اور جلوس ہم نے کر کے دکھایا. اور میں سندھ کے حکمرانوں کو کہتا ہوں کہ میرے سندھ کے حکمرانوں، یہ پارٹی جو ہے اس کو آپ نظر انداز نہ کریں. اگر کراچی میں ایم جلسہ کرے گی تو دوسرے نمبر پر انشاءاللہ عوامی نیشنل پارٹی بھی جلسہ کر کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر سکتی ہے.
کوئی دوسری پارٹی ایسا جلسہ کرے گی ایم کے بغیر تو لاکھوں کا خرچ کرے گی، حکومت کے وسائل استعمال کرے گی، تب کرے گی، ورنہ اس طرح سے کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو، یہ جو فنکشن ہے ہمارا، ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہم سیاست کی بات کرتے ہیں کہ لوگ سیاست ہمیشہ سے سیاست تجارت اور تجارت سیاست میں کرتے رہے۔ ہم سیاست کو تجارت نہیں سمجھتے، ہم سیاست کو خدمت کہتے ہیں اور ہم سیاست کو عبادت سمجھتے ہیں۔ ہم سیاست کی بات کریں گے، ہم جہاں بیٹھیں گے سیاستی کی بات کریں گے، سیاستی سے بات چلائیں گے۔ میرے دوستو، میرے باچا خان، آج ان کے امن ایوارڈ کی کانفرنس ہو رہی ہے۔ باچا خان کیا تھے؟ باچا خان مبلغ بھی تھے، باچا خان مفکر بھی تھے، باچا خان ایک عظیم شخصیت تھے، اور میں کہتا ہوں اور دعوے سے کہتا ہوں کہ آج باچا خان نوجوان پختونوں کا آئیڈیل ہے، پورے کے پورے نوجوان پختونوں کا آئیڈیل ہے۔ ان کی سوچ و فکر باچا خان کے ساتھ ہے۔ لیکن باچا خان خدائی خدمتگار بھی تھے۔ لیکن کیا باچا خان سیاستدان نہیں تھے؟ تھے۔ اگر وہ اس ملک میں سب کچھ تھے لیکن بہت بڑے سیاستدان بھی تھے۔ انہوں نے جو بات کی 10 سال کے بعد وہ پتھر پہ لیک ثابت ہوئی، وہ پتھر پہ لکیر تھی، اور وہ تو ایک عظیم سیاستدان تھے۔ میرے دوستوں نے کہا خدائی خدمتگار کی بات انہوں نے کی کہ میں خدائی خدمتگار ہوں، اور انہوں نے کہا ان کا یہ فلسفہ ہے۔ میں ستاریدی صاحب کی تقریر سے بڑا متاثر ہوا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے خدائی خدمتگار کا سنا تو میں نے اپنے دل میں یہ تہیہ کیا کہ میں خدائی خدمتگاری کروں گا۔ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے باچا خان کا وہ راستہ اپنایا خدائی خدمتگاری کا۔ انہوں نے سیاست کے ذریعے اپنایا، انہوں نے سماجی طریقے سے اپنایا۔ اور باچا خان نے اس وقت بھی کہا تھا کہ خدائی خدمتگار بنو، اور میں خدائی خدمتگار ہوں، لیکن خدا کو خدمت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان کا فلسفہ ہے۔ انہوں نے جب بات کی ہم لوگوں سے تو یہی کہا کہ خدا کو خدمت کی ضرورت نہیں ہے، خدا کی مخلوق کی خدمت خدا کی خدمت ہے اور خدائی خدمتگاری، اور وہ فلسفہ انہوں نے اپنا، اور وہ ستاریدی نے۔ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے دوستو، ہمیں فخر ہے کہ ہم باچا خان کے ماننے والے ہیں، اور ہمیں فخر ہے کہ آج جس طرح میرے ڈاکٹر نیت صاحب نے یہاں بات کی کہ آج ہم نے لوگوں نے تو یہاں حکمرانوں نے، ظالموں نے، غاصبوں نے یہاں پر اس شہر میں، کراچی شہر میں پختونوں اور مہاجروں کو لڑایا، قتل کروائے، گھروں کو جلوایا، زندہ بھائیوں کو بھائیوں کے ہاتھوں جلوایا۔ اللہ کی مہربانی سے، سرکار دو عالم کا صدقہ اور میرے ولی خان کی فہم و فراست سے مجھے بھجوایا کراچی کہ جاؤ بیٹا مہاجر بھائیوں سے بات کرو کہ بھائی ہماری اور آپ کی کیا دشمنی ہے۔ میں یہاں آیا، ہم نے باچا خان چوک میں جلسہ کیا اور اپنے پختون بھائیوں سے پوچھا، تفصیل سے بات کی، اور مجھے خوشی ہے کہ میرے مہاجر بھائیوں نے قابل احترام طارق عظیم اور قابل احترام اور قائد تحریک الطاف حسین صاحب نے اور دوسرے ساتھیوں نے ہمیں بلایا، دعوت دی، ہم بیٹھے، بات کی، اور بات بیچ میں کچھ تھی نہیں۔ بات تھی کیا بیچ میں؟ دشمنی کی بنیاد کیا تھی؟ کچھ نہیں تھا۔ وہ تو کچھ لوگوں کو ضرورت تھی۔ ہم نے بات کی اور میں نے کہا کہ ہم تو مسافر ہیں، ہم پختون تو مسافر ہیں، وقت کے مارے ہوئے ہیں، بدقسمت ہیں، روٹی کے پیچھے در پدر پھرتے ہیں، رزق کے پیچھے پھرتے ہیں۔ پدرمان سلطان بود، کبھی دہلی کے تخت پہ 300 سال تک پختونوں نے حکومت کی تھی، لیکن اپنی بے اتفاقی کی وجہ سے، اپنی بدقسمتی کی وجہ سے
آج ہم غلاموں کے غلام ہیں. آج ہمارے وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں. کسی نے کس نام پر اور کسی نے کس نام پر ہمارے وسائل ہم سے چھین لیے. آج پورے پاکستان میں وہ کام جو دوسرا میرا بھائی نہیں کرے گا، وہاں پر دیکھیں گے تو پختون کا بچہ بیٹھا ہوگا. کہیں پتھر کوٹنے ہوں گے تو وہ پختون کا بیٹا پتھر کوٹ رہا ہوگا. کہیں اپنے کندھے پر بوجھ اٹھائے گدھے کی طرح بوجھ اٹھائے ہوئے بھی میرے پختون کا بچہ ہوگا. کہیں خدمت گار ہوگا تو پختون کا بچہ ہوگا. کہیں ڈرائیور ہوگا، کلینر ہوگا تو پختون کا بچہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ رزق نہیں ہے. میں رزق سے مالا مال ہوں. یہ بھی بتا دوں کہ میری سرزمین رزق سے بھری پڑی ہے، پر وہ رزق میرا ہے نہیں، کیونکہ میں بے اتفاق ہوں. مجھ میں اتفاق نہیں ہے، مجھ میں وہ محبت نہیں رہی، مجھ میں وہ بھائی بندی نہیں رہی. میں کتنا بدقسمت ہوں. میرے سے زیادہ بدقسمت شاید ہی کوئی ہو. میں سلام کرتا ہوں اپنے مہاجر بھائیوں کو. الطاف حسین اگر ایک کھمبے کو کھڑا کرتا ہے تو اس کو کسی کا باپ شکست نہیں دے سکتا. اگر الطاف حسین کا کوئی ایک کھمبے کو کہے کہ اس کو ووٹ دو تو اس کو کوئی کھمبے کو شکست نہیں دے سکتا. لیکن پختون بدقسمت اس کا عظیم لیڈر خان عبدالولی خان ملا سے شکست کھا جاتا ہے. شرم ہے، شرم میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. پختونوں ڈوب مرو، شرم کرو، شرم سیکھو. کیا کراچی میں کوئی ملا نہیں رہتا؟ بڑے بڑے ملا ہیں. کوئی جیت کے تو بتائے. مہاجر قومی موومنٹ کے ایک ادنا کارکن سے کوئی ملا جیت کے تو بتائے. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج تم در پدر ہو. اپنی قیادت نہیں رکھتے، اتفاق نہیں رکھتے، بھائی بندی نہیں رکھتے ہو. ہم نے بات کی، ہماری بات بنی، ہم نے مل کر بات ہوئی، ہم نے پختون اور مہاجر فیصلہ کیا اور آواز دی کراچی میں کہ آج سے پختون اور مہاجر بھائی بھائی ہے. الطاف حسین اور ولی خان بھائی بھائی ہے. کیا ہوا؟ اس وقت کے حکمرانوں کو بڑی تکلیف ہوئی. میں اس وقت بھی قومی اسمبلی کا ممبر تھا، پہلی اسمبلی میں. میں یہاں سے واپس لوٹا، مجھے حیرانی ہوئی. میں اسمبلی میں داخل ہو رہا تھا، سامنے سے میرے اس وقت کے وزیر داخلہ آئے. مجھے کہنے لگے یار بلور تمہیں شرم نہیں آئی کہ کیا کہ تم نے پختونوں کے قاتلوں سے ہاتھ ملا لیا؟ سنے ذرا سنے. میں نے کہا کس سے؟ کہ وہ کراچی میں کس کے ساتھ جا کے کھانے کھائے اور بیٹھے اور ان سے باتیں کی. میں نے کہا یار میں ایک بات کہوں، میں تو سوچ کے آیا تھا کہ آپ کی گورنمنٹ شاید مجھے کچھ سونے کا میڈل دے گی، میڈل، کیونکہ میں نے وہ کام کیا کہ میں نے ان سے بات کی، اپنے بھائیوں سے ہم نے تصفیہ کیا اور ان سے کہا کہ یہ سرزمین آپ کو مبارک ہو. ہمیں اللہ میاں نے بہت بڑی وسیع سرزمین پختونوں کو دیا، اتنی زمین دیا کہ آپ بھی آئیں تو آپ کو بھی بسانے کے لیے تیار ہیں. ہم تو رزق کے لیے آتے ہیں. ہمارا سرزمین کا آپ کا سرزمین کا جھگڑا نہیں ہے، ہوگا کسی اور سے، ہمارے سے کوئی جھگڑا نہیں. ہماری بات طے ہو گئی، بھائی بھائی ہو گئے. میں نے کہا یار میں نے تو اتنا بڑا مسئلہ حل کیا. اذان نہ پارا بلی وقفہ کو اذان کے لیے تھوڑا وقفہ کریں گے پھر بات کریں. داخلہ صاحب میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ حکمران ہیں، آپ مجھے لیے سونے کا میڈل دیں گے کہ اب اس کے بعد انشاءاللہ پختون اور مہاجروں کی لڑائی نہیں ہوگی.
کراچی میں آگ نہیں لگے گی، کراچی میں قتل نہیں ہوگا، اور کراچی میں ماشاءاللہ نہیں لگانا پڑے گا، کراچی میں فوج کے حوالے نہیں کرنا پڑے گا۔ مجھے تو سمجھ آ رہی تھی کہ آپ کو مجھے میڈل دیں گے۔ میں نے کہا میں تمہیں بتاؤں کہ نہ مہاجر پختون کا قاتل ہے اور نہ پختون مہاجر کا قاتل ہے، وہ حکمران قاتل تھے جنہوں نے ایک دوسرے کو مروایا ہے۔ یہ سب کی سب ذمہ داری فاسق اور فاجر حکمرانوں کی ہے جنہوں نے ان کو لڑوایا تھا۔ میں نے کہا ہم تو امن پسند ہیں، اس لیے بھی نہیں، میرے ایک بھائی نے کہا کہ کمزور ہیں، نہیں کمزور بھی نہیں ہیں، سخت لڑاکے ہیں، مرنے مارنے کے لیے ہر وقت تلے ہوئے ہیں۔ موٹا گوشت جو کھاتے ہیں، بڑا گوشت کھاتے ہیں نا، ہر وقت لڑتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ بابا کا یہ ہے فلسفہ، ان کے فلسفہ میں دو پوزیشنیں ہیں، ایک عدم تشدد اور امن، دوسرا محبت اور خدمت۔ یہ ان کی ساری سیاست کا فلسفہ۔ ان کے فلسفے پہ بادشاہ خان، میں نے عرض کیا، مفکر بھی تھے، عالم بھی تھے، مبلغ بھی تھے، سیاستدان بھی تھے۔ میں ایمان سے کہتا ہوں کہ وہ پوری کتاب ہے بادشاہ خان۔ بادشاہ خان ایک تاریخ ہے، بادشاہ خان ایک دور ہے۔ میں گھنٹوں بھی ان کی ایک بات کی بھی تشریح نہیں کر سکتا، لیکن میں عرض کروں کہ میں نے اسے کہا ہم امن پسند ہیں، ہم اس پاکستان میں جینا چاہتے ہیں، اور جیو اور جینو دو کی پالیسی اپنانا چاہتے ہیں اور اپنائی ہے۔ ہم آج کہتے ہیں، مرد میدان کہتے ہیں کہ پختون اور بلوچ بھائی بھائی ہیں۔ ہم کہتے ہیں بلوچوں کے ساتھ بھائیوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں، ہم پنجابیوں کے ساتھ بھائیوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں، ہم سندھیوں کے ساتھ بھی بھائیوں کی طرح، سندھی بھی ہمارے بھائی ہیں۔ جب مہاجر سرائکی والے بھی ہمارے بھائی ہیں، پٹواری بھی ہمارے بھائی ہیں، ہم ہر پاکستانی ہمارا بھائی ہے، ایسا بھائی ہے جیسے ماں کا جایا بھائی ہے۔ لیکن مہاجر کی بات جب آتی ہے تو ذرا اس لیے آگے چلے جاتے ہیں کیونکہ ہمیں لڑایا گیا ہے، ہمیں قتل کروایا گیا ایک دوسرے کے ہاتھوں، ہمارے گھروں کو جلوایا گیا، اور مہاجر اور پختون کے جھگڑے کو بنیاد بنا کر میری پوری بستی کا اجاڑ دیا گیا۔ سوراب گوٹ کو کسی ملا کی آنکھ سے آنسو نہیں بہا، کسی اسلام پسند نے کوئی بات تک نہیں کی، احتجاج تک نہیں کیا، کیا تو ہم نے کیا، بلور نے کیا، اور ولی خان نے کیا، اور بزرگوں نے کیا۔ ہم پر پابندی لگا، کس نے اجاڑا؟ الطاف حسین نے اجاڑا تھا سوراب گوٹ کو، یا وقت کے حکمرانوں نے اجاڑا تھا؟ تو میرے مہاجر کا قاتل بھی وقت کا حکمران، میرے پختون کا قاتل بھی وقت کا حکمران تھا۔ اس لیے میں ذرا آگے جاتا ہوں، مہاجر کی بات آتی ہے تو میں کہتا ہوں ہم سب کے ساتھ بھائی بھائی، اور پختون اور مہاجر بھائی بھائی۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم بھائیوں کی طرح رہیں گے، بھائیوں کی طرح جیئیں گے اور بھائیوں کی طرح مریں گے، مل کر جیئیں گے اور مل کر مریں گے۔ انشاءاللہ ہمارا ہر سطح پر تعاون رہے گا۔ بہت سی باتیں ہیں، بہت سی باتیں، ابھی سیاسی بہت سے ایسے مسائل ہیں، ابھی وہ 12 امینڈمنٹ کی بات چلتی ہے، 12 ترمیم کی بات چلی، لوگ کہہ رہے ہیں کالے قوانین بن گئے۔ جس دن ترمیم پاس ہو رہی تھی، کچھ آٹے میں نمک کے برابر لوگ بازوؤں پہ کالی پٹیاں باندھ کے آئے تھے، میں ہنس رہا تھا۔ مجھے بڑا افسوس تھا کہ ہمارے ساتھیوں نے بات کرنے کا موقع نہیں دیا اسمبلی میں، ذرا بات تو کر لینے دیتے ہمیں بھی۔ ہم پوچھتے ہیں ان سے کہ کالا قوانین کہنے والوں، آؤ 73 کا آئین اٹھاؤ، اسے دیکھو، اسے کھولو، اس میں آرٹیکل 245 نکالو۔ تم تو بڑے دائی ہو کہ ہم نے 73 کا آئین بنایا ہے، اس میں 73 کے آئین کا 245 آرٹیکل نکالو، اس میں لکھا ہے کہ مرکزی حکومت جب چاہے کسی علاقے کو، کسی صوبے کو فوج کے حوالے کر دے۔ جب فوج کے حوالے ہوگا تو کیا صوبائی اسمبلی رہ جائے گی؟ کیا صوبائی عدالتیں رہ جائیں گی؟ کیا صوبائی انتظامیہ کچھ کر سکیں؟ وہاں تو ڈی ایم ایل اے بیٹھ جائیں گے، ایم ایل اے بیٹھ جائیں گے۔ تو اگر یہ قوانین
جس کو اس لیے ترمیم اس لیے پیش کی گئی کہ اس سے بچا جائے، اس لیے پیش کی گئی کہ تم نے یہ آئین میں لکھا ہے کہ جب چاہے مرکزی گورنمنٹ صدر کے ساتھ مشورے کے بعد وہ ایمرجنسی ڈکلیئر کر سکتی ہے۔ ایمرجنسی ڈکلیئر ہو گئی تو عدالتوں کی چھٹی، اسمبلیوں کی چھٹی، سب کی چھٹی۔ تو پھر اگر یہ کالا قانون ہے تو تمہارا سن 73 کا آئین سارے کا سارا کالا قانون ہے، پھر اس کو بھی بدلو۔ کیا بات کرتے ہو، کیا بات کرتے ہو؟ ہم نے تو اس سے اوائڈ کرنے کے لیے کہ یہاں فوج کو نہ بلایا جائے، ایمرجنسی ڈکلیئر نہ کی جائے۔ دکھ ہے، درد ہے۔ وہ جی بڑا ظلم ہو رہا ہے، شور ہے ملک میں، لوگ بھوک ہڑتال کو جا رہے ہیں۔ بابا بھوک ہڑتال وہ جنگ کھیڑ نہیں ہوتی زنان، 80 دن بھوک ہڑتال جیلوں میں کی ہے۔ تم کیا بھوک ہڑتال کروگے؟ 12 گھنٹے کی بھوک ہڑتال کرو، وہی زنانیوں کی بھوک ہڑتال ہے نا۔ کر لو، یہ بھی آزما لو۔ کہتے ہیں ظلم ہو گیا، ہم نے کہا کہاں ہوا؟ کہتے ہیں کہ کراچی میں ایک جج قتل ہو گئے اور پتہ نہیں کتنے 100 آدمی گرفتار ہو گئے ناجائز طور پر۔ ایک بڑا ظلم ہوا، واقعی بڑا ظلم ہو گیا۔ اب پتہ نہیں ہوئے کہ نہیں ہوئے، لیکن شور تو ہے۔ ہم نے کہا کمال ہو گئی، بڑا ظلم ہو گیا۔ ہمارے ہاں ایک وزیر مارا گیا 75 میں، مارا نہیں گیا، مروایا گیا۔ کیا ہوا؟ شاید پتہ نہ ہو، میں ان کو بتا دوں، شاید ان کو پتہ نہ، جو آج بھوک ہڑتالوں کے لیے میدان میں نکلنے والے ہیں ہم ٹھوک کر، ان کو بتا دوں کہ ایک وزیر 75 میں مارا گیا اور مروایا گیا اس لیے کہ عوامی نیشنل پارٹی پر پابندی لگائی جائے، نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگائی جائے۔ اور پھر کیا ہوا؟ ہزاروں آدمی میرے صوبے یونیورسٹی میں مارا، پشاور یونیورسٹی میں، میرے صوبے کی پوری پارٹی جیل میں راتوں رات، میرے صدر کی پوری پارٹی گرفتار، میرے پنجاب کی پوری پارٹی گرفتار، میرے سندھ کی پوری پارٹی گرفتار، میرے بلوچستان کی پوری پارٹی گرفتار۔ یہ کالا قانون تھا کہ نہیں تھا؟ اور پھر اس وقت کا لیڈر آف اپوزیشن، اسمبلی کا لیڈر آف اپوزیشن خان عبدالولی خان کہاں گرفتار ہوتے ہیں؟ لاہور سے واپس جا رہے ہیں، جلسہ کر کے ملتان سے گئے، لاہور سے واپس جا رہے ہیں، گجرانوالے میں رہوالی مل کے شوگر مل کے قریب ان کو گرفتار کیا، کیونکہ اس نے وہ قتل کیا ہے۔ سن لو ذرا، میں کہتا نواز شریف بڑا ڈھیلا ڈالا وزیر اعظم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ قتل پشاور میں ہوتا ہے یونیورسٹی میں، اور ولی خان کو گرفتار رہوالی شوگر مل کے سامنے گرفتار کیا، لیڈر آف اپوزیشن کو۔ اور اس وقت آئین میں یہ دفعہ تھی، یہ آرٹیکل تھا کہ جب سیشن جاری ہو تو سیشن کے کسی ممبر کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ ولی خان کو 8 تاریخ رات کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور 10 فروری سن 75 کو آئین کی اس آرٹیکل کی ترمیم کی جاتی ہے۔ آج جو ہمارے لیے کیا تھا آج تم پر لاگو ہوتا ہے، تو کیوں چیختے ہو؟ کیوں چیختے ہو؟ کیا ظلم تم نے نہیں کیا؟ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ایک ظلم کرے تو دوسرا بھی کرے، نہیں، لیکن میں کہوں تو مجھے حق ہے کہ ظلم ہوتا ہے۔ تم نہیں کہہ سکتے تم ظالم ہو، ظالم کیسے کہتا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے؟ میرے بھائیوں، میرے دوستو، ذرا بات کریں تو کوئی سنے تو صحیح، کوئی موقع تو ملے۔ میں ٹی وی پہ آیا، میں نے بات کرنی چاہیے، جو پروفیسر صاحب بیٹھے تھے انہوں نے مجھے بات ہی نہیں کرنے دی، روک دیا۔ پتہ نہیں کہ ان کی بھی پیپل پارٹی سے ہمدردی تھی۔ بات تو کرنے دو، پوچھنے تو دو کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ کیا 2 صوبوں کے 2 گورنروں کو، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کو، بلوچستان کی پوری کابینہ کو
پختونخوا کی پوری کابینہ کو، ایم این اے، سینیٹروں، ایم پی ایس کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، بلا مقدمہ چلائے. اور سن 73 میں گرفتار کیا جائے، 76 کا کوئی مقدمہ نہیں چلایا جاتا. یہ بھی سفید قانون تھا کہ کالا قانون تھا؟ پوچھتا ہوں ان کالے قانون کے دائیوں سے، کیا بات ہے؟ کس سے بات کریں؟ اور پھر آج قوم کو دھوکہ دینے کے لیے نکلے ہیں. نواز شریف کو ہٹانا ہے، قومی حکومت بنائیں، یہ ہو کریں. ہمیں نواز شریف سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، نہ کوئی ہم نواز شریف کے کوئی تنخواہ خور ہیں، نہ اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں. ایک دفعہ ایک میٹنگ میں کسی نے کہہ دیا تھا کہ کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو ان کے ساتھ حکومت میں شریک ہیں. وہاں نصرت بھٹو صاحبہ بھی بیٹھی تھی اس میٹنگ میں، لاہور میں. نازادہ صاحب نے ایک میٹنگ بلوائی تھی، ہمارے جتوئی صاحب بھی تشریف فرما تھے، ہم بھی تھے، ہمارے ایم کے ایم والے بھائی بھی. نہ مارشل لا لگ رہا ہے، نہ حکومت بدل رہی ہے. یہ صرف ان کے ذہن کی عیاشیاں پوری کر لینے دو. یہ بھی مجھے تو ایک اور سازش نظر آ رہی ہے. میں حکمرانوں کو اس سازش کی طرف میں انگشت نمائی کروں گا. میں میاں نواز شریف اور اس کے ساتھیوں کو ذرا اس طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. ایک بڑے عرصے سے یہ کوشش کی جاتی رہی ہے کہ پاکستان کی حیت کو، اس کی پوزیشن کو، اس کی حیثیت کو تبدیل کیا جائے. لوگوں نے، کسی نے ایک رنگ میں، کسی نے دوسرے رنگ میں قائد اعظم کے پاکستان کو توڑا. میری بات کو ذرا غور سے سنیں. قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان کو بڑی عرصے سے سازش ہے کہ اس کو ختم کرو، قائد اعظم کے نام کو ختم کرو، مسلم لیگ کے نام کو ختم کرو. تو کیا کیا؟ میں کوئی مسلم لیگی نہیں ہوں، میں تو باچا خان کے قافلے سے تعلق رکھتا ہوں، اور میں اس باچا خان کی سیاست پر آج بھی فخر کرتا ہوں، شان سے فخر کرتا ہوں. لیکن کہتا ہوں ان کو کہ مشتری ہوشیار باش. پہلے کسی نے کہا تم ادھر اور ہم ادھر، وزیر اعظم بنیں گے تو ہم بنیں گے. تو تب پاکستان، جس پاکستان کے ہم وزیر اعظم نہیں بنیں گے، ہم اس پاکستان کو نہیں مانتے، ہم اپنا پاکستان بنائیں گے. انہوں نے اپنا بنا دیا. دوسرے لوگوں نے الشمس البدر بنا کر پاکستان کو توڑوا دیا، یحییٰ خان کے کان بھر بھر کے. قائد اعظم کا پاکستان کو توڑوا دیا. ہم پہ تو الزام ہے وہ قتل بھی کرتے ہیں تو ہم بھی بڑھتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. پاکستان توڑ دیا جنہوں نے، ان کو کسی نے نہیں پوچھا. اور ولی خان غدار ہے، وہ پاکستان توڑنا چاہتے ہیں اس لیے غدار ہے. جنہوں نے توڑ دیا وہ تو حکمران ہوں گے جی، ان کا تو حق حکمرانی رکھتے ہیں. میں اس طرف اشارہ کر رہا ہوں، ذرا سوچیں. آج اس پاکستان کو، بچے کچھ پاکستان کو قائد اعظم کی قید سے نکالنا چاہتے ہیں. اب کس طرف کو لے جایا جا رہا ہے؟ اب اس پاکستان کو مودودی کا پاکستان بنانے کی طرف لے جایا جا رہا ہے. یہ مودودی کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں، ہم نے اس کو روکنا ہے. کیا پاکستان قائد اعظم مسلمان نہیں تھے؟ ہاں، انہوں نے تو فتوے لگائے تھے اس وقت بھی. نہ کافر اعظم تو ان لوگوں ہی نے کہا تھا، فتوے باز تو یہی تھے نا. اگر قائد اعظم محمد علی جناح مسلمان تھے، یہ مانتے ہیں، تو وہ وسیع النظر مسلمان تھے، روشن خیال مسلمان تھے، وسیع القلب مسلمان تھے. وہ تو ایسے مسلمان نہیں تھے جس طرح پاکستان کو لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. نواز شریف کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اور اس پاکستان کو مودودی کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں. ہم یہ کبھی بھی برداشت نہیں کریں اور نہیں بننے دیں گے اس کو مودودی کا پاکستان. ہم نے
دوسری دنیا کے ممالک کے ساتھ جینا ہے، ان سے مقابلے کرنے ہیں. اور پھر بات میری کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے. میں کہتا ہوں ہمیں بادشاہ خان نے درس دیا، ہم تو شاید اس کو اس طرح سے نہ نبھا سکے جس طرح ستار عیدی نبھا رہے ہیں. انہوں نے کہا خدمت، انسانیت کی خدمت، جس میں ہندو، سکھ، عیسائی اور یہودی، سکھ، اس میں کوئی تفریق نہیں، سب انسانیت کی خدمت. آج میرے مذہب کے ٹھیکیدار اس ملک میں کبھی تو دیوبندی اور بریلی کو لڑاتے ہیں اور کبھی شیعہ اور سنی کے فسادات کرواتے ہیں اپنے حلوے مانڈے کے لیے. میں کس طرف کو جا رہا ہوں؟ میں تو قائد اعظم کے پاکستان کو مانتا ہوں. تو میرے دوستو، میرے مسلم لیگ کے بھائیوں، ان کو بھی متوجہ کرتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ تمہاری تاریخ الٹ جائے. اپنے پاکستان کو بچاؤ، پھر اس کو پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان رہنے دو. میرے بھائیوں، جیسے میں نے عرض کیا، ہم بات کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو کافر ہے، لا دین ہے. کیوں؟ کہ انسانیت کی بات کرتے ہیں. سیکولرزم تو کہتے ہیں لا دین، ہم کہتے ہیں سیکولرزم جو ہے وہ احترام انسانیت کی بات ہے. وہی بات ہے جو عیدی صاحب کر رہے ہیں، عملاً کر کے بتا رہے ہیں. وہ نہیں دیکھتے کہ یہ زخمی ہندو ہے، سکھ ہے، یہ شیعہ ہے، سنی ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، کیا ہے. نہیں، وہ خدمت کر رہے ہیں. ہم اس خدمت کی بات کرتے ہیں. ہم نے یہ خدمت کی بات ہے. اور کیوں کرتے ہیں؟ جب میرا اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہے، میرا اللہ تعالی رب العالمین ہے، وہ سب کا رب ہے، سب کو عزت دیتا ہے، دولت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، خوشیاں دیتا ہے. وہ میرا رب ہے. وہ ہندو کو بھی، سکھ کو بھی، عیسائی کو بھی، یہودی کو بھی، مسلمان کو بھی، سب کو برابر دیتا ہے. وہ اس میں تفریق نہیں کرتا. تو بتاؤ پھر. اور میرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک رسولا رحمۃ للعالمین، میں نے رسول کو بھیجا تمہارے پاس، وہ تمام دنیا کے لیے رحمت ہے. میرا رسول رحمت ہے، ہندو کے لیے رحمت، سکھ کے لیے رحمت، یہودی کے لیے رحمت. میرا رسول عیسائی کے لیے رحمت ہے. اور یہاں مجھے شیعہ اور سنی کے ساتھ لڑا دیا جاتا ہے، بریلی اور دیوبندی کے ساتھ لڑا دیا جاتا ہے. میں بھی اگر میرا رسول سب کے لیے رحمت ہے تو میں سب کے لیے قہر بنوں تو پھر تو میں رسول اللہ کو نہیں مانتا نا. میرے دوستوں، انسانیت کی خدمت ہم سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم جو سیاست کرتے ہیں اور سیاست کر رہے ہیں، ہم انسانیت کی خدمت کرتے ہیں. ہم اس پاکستان کو متحد رکھنا چاہتے ہیں، اس کی استحکام اور سالمیت پر یقین رکھتے ہیں، اس کی آبادی اور خوشحالی پر یقین رکھتے ہیں. اور اسی کے لیے ہم نے صوبائی خود مختاری کی بات کی تھی. جیسے میرے بھائی نے، ڈاکٹر عنایت نے کہا، ہم نے صوبائی خود مختاری کی بات کی. ہم پہ 58 میں مارشل لا لگا، اکتوبر میں، مارچ سن 59 مارچ میں سب لوگ دب کے بیٹھ گئے. قائد عوام نے سودا کر لیا تھا ماشاء اللہ کے ساتھ ایک وزارت پر. بک گئے تھے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے سیاستدان ایوب خان کے ہاتھوں بک گئے ماشاء اللہ پر. اور جو نہ بکے وہ خاموش گھر میں دبک کر بیٹھ گئے. وہ کہتے ہیں خاموشی نیم رضا ہوتی ہے. اس وقت جب دنیا دبک کر بیٹھ، اس وقت مشرقی پاکستان بھی آپ کے ساتھ تھا. سب بڑے بڑے لیڈر دبک کر بیٹھ گئے تھے ایوب خان کے اس دور میں، اس دور استبداد میں. کون اٹھا پورے پاکستان میں؟ کوئی بتائے تو. ایک فقیر پورے پاکستان میں. اس وقت تو یہ سارے علماء کرام بھی موجود تھے نا اس پاکستان میں. اس وقت تو سب سیاستدان بھی موجود تھے، وہ جمہوریت پسند بھی موجود تھا. کوئی بولا نہیں. 59 کے مارچ میں 4 مہینے 5 مہینوں کے اندر اندر کوئی شخص اٹھا پورے پاکستان میں، تو وہ ایک ہی شخص تھا جس کا نام خان عبدالغفار خان بادشاہ خان تھا، جس نے کہا ایوب خان نہ تجھے مانتا ہوں، نہ تیرے ماشاء اللہ کو مانتا ہوں، نہ تیرے قانون کو مانتا ہوں، نہ تیرے آئین کو مانتا ہوں. بات کریں تو ہم کر سکتے ہیں، دوسرا کوئی کر نہیں سکتا.
میرے دوستو، میرے بھائیوں، ہم نے کبھی اپنے اصولوں کا سودا نہیں کیا. کچھ لوگ ہیں ہم پہ تانا زنی کرتے ہیں. ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ہر میدان میں سر اٹھا کے چلے ہیں. ہم نے کبھی سر نہیں جھکایا، کبھی بکے نہیں، کبھی جھکے نہیں. یہ ہماری تاریخ گواہ ہے. ہم نے آج بھی، اگر ہم صبح پختونخوا کی حکومت میں بیٹھے ہیں تو ہم نے کیا کیا؟ صوبے کو بیچا؟ نہیں. پانی لیا ہے، پانی، اور اپنی ڈیمانڈ سے اللہ کے فضل سے زیادہ لیا ہے. ہم نے بجلی کی رائلٹی لی ہے، کچھ روپیہ ہمیں ملے گا. جتنا لینا چاہتے ہیں اتنا نہیں ملا. کیوں نہیں ملا؟ اس لیے نہیں ملا کہ پختونوں نے ساتھ نہیں دیا. اگر میرے پختون بھائی میرا ساتھ دیتے، میرے لیڈر کا ساتھ دیتے، اگر میرے 80 کے ہاؤس میں، پختونخوا میں 80 میں اگر 41 سیٹیں بھی میرے ہاتھ میں ہوتی تو پھر دیکھتے کہ میں کیا لیتا. مجھے دیا کیا ہے؟ وہ ولی خان والی بات وہ کہا کرتے تھے کہ لگل احمد از مروخ کارلا اور لاس کے مرالا لیندر عمل را کا چوے وجنہ دامر مسمری سٹو پخور آلہ را کے زورو ورو، کہ بھیجا تو مجھے شکار کے لیے بھیج رہے ہیں آپ، شیر کے شکار کے لیے، ہاتھ میں مجھے وہ غلیل دے رہے ہیں، تو غلیل سے میں شیر کا شکار کیسے کروں گا؟ لیکن پھر بھی ان اپنے پختونوں کی اتنی بے حسی کے باوجود، اتنی بے اتفاقی کے باوجود ہم نے بہت کچھ لیا اللہ کے فضل و کرم سے، بہت کچھ لیا. میرے دوستوں نے وہاں بات کی، وہ پیپل پارٹی آج پختونوں کے حق کی بات کرتی ہے. 8 سال حکمرانی کر کے کیا دیا پختونوں کو؟ کچھ تو بتاؤ. اور پختون بدقسمت بے اتفاق. میں پختونوں سے کہتا ہوں اتنے بدقسمت ہیں ہم لوگ، تو کہاں پورے ہندوستان کی حکمرانی اور کہاں اپنی سرزمین میں بے نام زندگی گزار رہے ہیں. میرا نام نہیں ہے. سندھی کی سرزمین کا اپنا نام ہے، جہاں سندھی بولی جائے، جہاں پنجابی بولی جاتی ہے اس کا نام ہے، جہاں بلوچی زبان بولی جائے، بلوچ رہتے ہیں، اس کی سرزمین کا نام ہے. میرا نام نہیں ہے، میں بے نام ہوں. اور جب میں اسمبلی میں آتا ہوں نام کی بات کہتے ہیں پھر آپ پختونخوا، ہم آپ کو سپورٹ، آپ اس کو اسلامی پختونخوا کریں. تو لعنت پتاس ہو. اسلامی پنجاب رکھا کسی نے؟ کسی نے اسلامی سندھ کہا، کسی نے اسلامی بلوچستان کہا، لیکن میری باری آئے تو اسلامی پختونخوا رکھا. میں بے نام جی رہا ہوں اور مجھے پھر بھی شرم نہیں آتی، میں پھر بھی جی رہا ہوں. میرے دوستو، خدا کے لیے، میرے پختون بھائیوں، خدا کے لیے، کبھی کبھی لوگ ہم سے، اردو میں کہتا ہوں، ہم سے پختو سیکھتے تھے. منگ پختانی خلق با منگ نہ پختو ازدہ کئی، اس کو لکھتا سو غیرت ہو کے نماجروں نے پختو ازدہ کئی. میں کہتا ہوں مہاجر بھائیوں سے پشتو سیکھو. ہم پشتو سمجھتے ہیں غیرت کو، ذرا ان سے غیرت سیکھ لو. اتنا بڑا جلوس لے کے آئے، اتنا بڑا جلسہ کیا کراچی میں، اتنا بڑا کہ بڑی بڑی پارٹیاں ایسا جلسہ اس کا چوتھا حصہ بھی نہیں کر سکتی اللہ کے فضل و کرم سے. سیٹ ایک نہیں جیت سکتے. کیوں؟ بے اتفاق ہو نا. ہے ہو کہ نہیں؟ خدا کے لیے کچھ تو اتفاق سیکھو، کسی سے تو کچھ سیکھو. آگے بلدیات کا الیکشن آ رہا ہے، کچھ تھوڑا سا اس کے لیے تیاری کر لو، تھوڑا کچھ اتفاق کر لو. خدا کے لیے ایک ایک سیٹ پر 10-10 آدمی مت کھڑے ہو، جرگے کرو، ان کے پاس جاؤ اور کہو بھائی اپنے بھی کوئی نمائندے بھیج دو. میرے ایم کے ایم والے بھائی ہیں، وہ آپ کی خدمت کرتے ہیں، میں ان کا مشکور ہوں، لیکن تم بھی اپنے کوئی نمائندے بھیجو. اور ان سے بھی یہ عرض کروں گا کہ میرے ایم کے ایم والے بھائیوں، کچھ ان غریبوں سے بھی تعاون کرو کہ یہ بھی اپنے 2-4 ممبر بھیج دیں، آپ ہی کا ساتھ دیں گے. میرے دوستو، میرے بھائیوں، بڑی باتیں ہوئی ہیں، ابھی بھی میرے پاس بڑی باتیں ہیں.
گھنٹوں اور بھی بول سکتا ہوں، آپ بھی تھک گئے ہوئے ہیں. اور ہمارا ایک پروگرام ہے، وہ جو لوگ ہوتے ہیں نا کبھی کبھی دوائی بیچنے والے جو سڑکوں پر دوائی بیچتے ہیں، تو وہ ایک نیولا اور ایک سانپ بٹھایا ہوتا ہے انہوں نے، بعد میں کہتے ہیں دوائی کی بات تعریف کریں، پھر کہتے ہیں یہ بھی سانپ اور نیولے کی لڑائی ہوگی. تو لوگ بیچارے بیٹھے رہتے ہیں وہ سانپ نیولے کی لڑائی دیکھنے کے لیے. ہم نے بھی وہ انتظام کیا ہوا ہے، سانپ اور نیولے کی لڑائی ہوگی بعد میں. میری یہ اچھی بری باتیں آپ نے سنی، میں آپ کا بہت مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. لیکن ایک بات کرتا جاؤں، ہم نے اس پاکستان میں رہنا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، ہم اس پاکستان کے ہیں. وہ باتیں گئیں جو ہمیں کہا کرتے تھے. میرا الیکشن تھا، بے نظیر کا مقابلہ تھا میرا، اللہ کے فضل و کرم سے. وہ تو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، میں تو باچا خان کا ایک ادنا سپاہی اور ولی خان کا ایک ادنا سپاہی ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی وزیر اعظم کو 13,000 کی لیڈ سے جیتا تھا سرکار دو عالم کا. لیکن بات وہ ہے کہ عظیم لوگ ہوتے ہیں جو ہار مان لیں. وہ تو ہار کے بھی نہیں مانتے، وہ تو ہار کے بھی نہیں. وہ نیچے گر جاتے ہیں، کہتے ہیں جی میرا پاؤں پھسل گیا تھا، میں تو گرنے والا نہیں تھا. تمہارا پاؤں پھسلا کہ نہیں پھسلا، تم گر گئے. اور میں اسمبلی میں باہر گیا ہوا تھا، اسمبلی میں اٹھے اور جو انہوں نے کیا، کہتے ہیں کہ جو حلقہ نمبر 1 پہ بڑی دھاندلی ہوئی ہے. اور یہ دھاندلی ہوتی تو لوگ سڑکوں پر ہوتے. جب تم نے دھاندلی کی تھی تو لوگ سڑکوں پر تھے. تمہارا باپ بھی حکومت نہیں کر سکا. اگر دھاندلی ہوئی تھی تو لوگ سڑکوں پر کیوں ہی نہیں نکلے؟ جھوٹ کہتے ہو، ہار مان لو. عظیم لوگ ہوتے ہیں جو ہار مان لیتے ہیں. اور پھر بھی کہتا ہوں، میں اسمبلی میں اس وقت بڑے سرمایداروں سے ہم اس سیاست کو چھین نہ لیں. میں بھی کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق ہے، میں کوئی مزدور کسان لیڈر نہیں ہوں. میں کہتا ہوں میرا بھی حق نہیں ہے اسمبلی میں جانے کا. ہاں کسی کا حق ہے تو وہ اجمل خٹک کا حق ہے. پاکستان میں ایسا کوئی پارٹی بتاؤ جو اجمل خٹک